باللہ والیوم الآخر صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن عزیز میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مسجدیں وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسجد کا تعلق چونکہ ایمان کے ساتھ ہے، عقیدے کے ساتھ ہے، مسجد وہ خوش نصیب قطع اراضی ہے کہ جب قرب قیامت میں سور پھونکا جائے گا، ساری زمین کو مٹا دیا جائے گا، آسمان ختم کر دیے جائیں گے، تو مسجدیں اللہ جنت میں اٹھا لے گا۔ اگر کسی شخص نے مسجد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روڑا بھی لگایا ہے تو وہ قیامت میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جب تک میرے لگانے والا جنت میں نہیں جاتا میں جنت میں نہیں۔ مسجد کی تزئین و آرائش کرنا، مسجد کو آباد کرنا اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ تو رسول اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں مسجد شریف جو تھی، مسجد نبوی شریف، اس میں رات کو اندھیرا ہوتا تھا، اندھیرے میں ہی نماز عشاء ہوتی تھی، فجر ہوتی تھی، تہجد ہوتی تھی۔ پہلی مرتبہ حضرت تمیم داری ایک صحابی ہیں، وہ ایک مسجد کے اندر ایک دیا لے کر آئے، روشنی لے کر آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اندر خوش ہوئے کہ آپ نے کھڑے ہو کر اس کو اپنے باہوں میں لے کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور آپ نے فرمایا تمیم داری تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اگر میری بیٹی ہوتی، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہوتی، میں تیرے نکاح میں دیتا۔ یعنی مسجد کو روشن کرنا، مسجد کو آباد کرنا۔ ایک صحابی نے وہاں بیٹھے عرض کیا رسول اللہ میری بیٹی بھی آپ کی بیٹی ہے تو میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یعنی مسجد میں ایک لائٹ اور ایک روشنی کرنے کی یہ فضیلت ہے۔ حضور نے فرمایا من بنا مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ پہلا گھر جو قرآن عزیز نے بیان کیا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے وہ لوگوں کے لیے بنایا۔ میرا اللہ گھر سے پاک ہے اور اللہ نے بتایا کہ لوگوں میں اپنا گھر بناتا ہوں تمہارے لیے، کیونکہ میرے گھر میں جب تم آتے ہو تو پھر میں تمہیں کیا کرتا ہوں، میں تمہیں پاک کرتا ہوں، تمہیں ستھرا کرتا ہوں۔ گناہ لے کر آتے ہو، کمیاں کوتاہیاں لے کر میری بارگاہ میں میرے گھر میں آتے ہو، اور جب نکلتے ہو تو اس طرح نکلتے ہو جیسے آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ ایک حدیث کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ رسول کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن حضرت جبریل امین نے اپنا عکس دیکھ لیا کسی جگہ میں، پانی میں، کسی شیشے میں، تو عرض کی مولا میرے جیسا خوبصورت فرشتہ بھی تو نے کوئی بنایا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، تیرے جیسا کوئی نہیں بنایا۔ انہوں نے 4 رکعت نماز پڑھی شکرانے کے لیے، ہر رکعت میں 20,000 سال قیام، 80,000 سال کا قیام کیا 4 رکعتوں میں، رکوع بھی، سجود بھی، تشہد بھی لمبا کیا۔ جب سلام پھیر کے پوچھا مولا جو تو نے مجھے حسن دیا کیا میں نے اس کا حق ادا نہیں کر دیا؟ اللہ نے کہا بالکل کر دیا ہے، اتنی نماز پڑھنے کی طاقت کس میں ہے؟ کہا لیکن ایک بات تم یاد رکھو کہ میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نماز پڑھے وہ بھی ناقص، اس میں وسوسے اور خیالات ہوں، وہ 2 رکعتیں مجھے تیری 80,000 سال کی 4 رکعتوں سے زیادہ احب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ میری 80,000 سال کی 4 رکعتیں اور اس کی 2 رکعتیں وہ بھی ناقص، وسوسے اور خیالات والی۔ فرمایا یہ نماز تو نے خود پڑھی، جو تجھے پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس کو میں حکم دوں گا اور جو میرے حکم پر پڑھے گا میں اس سے زیادہ خوش ہوں گا کہ وہ میری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی دعا کریں، دعا کی حقیقت کیا ہے؟ کہتے ہیں حقیقت الدعائی ان ترک المعاصی، دعا کی حقیقت یہ ہے کہ آپ گناہ چھوڑ دیں، آپ کو کسی دعا کی ضرورت نہیں رہے۔ یعنی وہ کیا چیز ہے؟
وہ یہ ہے کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے آپ اس سے رک جائیں، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس لائق ہو جائیں، تو پھر آپ خود دعا سراپا دعا بڑھ جائے گی، آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہو۔ ہمارے ہاں یہ مغالطہ ہے کہ ساری بدماشیاں کرنی ہیں، سارے پٹھے کام کرنے ہیں، پھر دعا بھی لینے جانا ہے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، انہوں نے کہا رسول کریم نے فرمایا اگر کسی شخص نے ایسے شخص کو دعا دی جو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول کے احکامات کا باغی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مشغول نہیں ہے، تو اس کی دعا نہ صرف کہ قبول کی جائے گی بلکہ اس پر لعنت کی جائے گی، ایسے بندے کے لیے دعا کی ہے۔ آپ کہیں کہ جناب دعا تو کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہدایت کی دعا تو کریں، لیکن اصل دعا کیا ہے کہ آپ کا تعلق اس رب سے ہو جائے جس نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ساری کائنات کو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے اور اللہ نے آپ کو اپنے لیے بنایا ہے۔ قرآن عزیز فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تیرا رب تو صبح دوپہر شام تیرا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ جب چھوڑ چھاڑ کے آئے گا، فرشتوں کو رب فرمائے گا دیکھو فرشتوں تم نے کہا تھا یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، دیکھو ساری دنیا چھوڑ کے میرے دربار میں کھڑا ہے، میری آواز آئی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، اور اس کے دل میں نہیں ہے کہ پیچھے کوئی لوٹ کے لے جائے گا، یہ کھڑا ہے، یہ جانتا ہے کہ جس نے دیا ہے اس کے دربار میں کھڑا ہو، کوئی لوٹ سکتا نہیں۔ اصل بنیاد یہ ہے، ایمان کی حقیقت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تھانے کے اندر مسجد کو آباد کرنا، مسجد تو وہی ہوتی ہے جو آباد ہو، ویران بھی کوئی مسجد ہوتی ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو مسجد آباد کرتا ہے اللہ اس کے گھر کو آباد کرتا ہے، اور جو مسجد بناتا ہے مسجد کی طرف دھیان اور توجہ اسی کی ہوگی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا۔ اور وہ جو میں آخری حدیث سنتا ہوں، حضور نے فرمایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے، وہ ہر وقت چکر لگاتا ہے کسی طرح مجھے اس پنجرے سے نکلنا نصیب ہو جائے۔ یعنی مسجد وہ مبارک جگہ ہے جس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ حضور نے جب بیان کیا نا کہ مسجدیں میزاب رحمت، مسجد ایسی جگہ جہاں ہر وقت رحمت برستی رہتی ہے، اور جو مسجد کے ہمسائے ہیں اس کے محروم نہیں رہتے، کچھ چھینٹے ان کے گھروں میں بھی پڑ جاتے ہیں۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی تو جو دور رہنے والے لوگ تھے اپنے مکان چھوڑ کے تو مسجد نبوی کے قریب آنے کی خواہش کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تبادلہ کر لو، یہ لے لو، وہاں دے دو جگہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، مسجد دور والوں کو بھی محروم نہیں کرتی، کیونکہ جو جتنے قدم چل کے آتا ہے اللہ اتنے اجر سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جتنے قدم مسجد کی طرف آئیں ہر قدم پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتا ہے، ہر قدم پر گناہ مٹاتا ہے، ہر قدم پر درجے بلند کرتا ہے۔ مسجد تو نفع بخش چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ جن ساتھیوں نے، انور صاحب نے، جن کی ٹیم نے، احباب نے مل کے جو یہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوشش کو قبول فرمائے اور اس کو آباد رکھے، اور مسجد آباد ہوگی تو انشاءاللہ جرائم بھی کم ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا ہے جب مسجد دیکھو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ مسجد دیکھنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، جب بھی مسجد دیکھیں تو یہ فوراً آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلے۔ جس طرح وہ ٹھوکر لگے تو کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ، حسبی اللہ، کوئی تکلیف ہو حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی طرح جب مسجد دیکھیں تو پڑھیں اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک، تو وہ مسجد بھی آپ کو دعائیں دے گی کہ مجھے دیکھ کے اس نے دعا پڑھی ہے، یا اللہ میں تیری رحمت اور فضل کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ